Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am back with new lesson. I am Muhammad Salman and today I am going to share with useful topic and advantageous as well. And today is our topic is related to our grammar. So the people is heard their name, so it become the word. So don't worry about that one. اوکے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ایک گرامر سے منسلک ہے. آج ہم ایک گرامر کی ایک ٹینسز کی ہم لیکچر دینے والے ہیں. وہ اس میں میں آپ کو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے وہ بہت اچھے طریقے سے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کون سے لیکچر سے منسلک ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اب پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے کون سے ٹینس کو کہتے ہیں, کون سی اس کی قسمیں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پاسٹ سمپل ٹینس ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتے ہیں, جس کے اسٹرکچر ایسے ہوتے ہیں کہ آئی وینٹ ٹو ہوم, رائٹ. اب اس کے بعد ہم نے ایک دوسری پڑھنی ہے کہ اس کی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اب پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, اس میں ہم واز ورک کا استعمال کریں گے, جیسے کہ یو ور ایبسنٹ, رائٹ. اب یہاں یو ور ایبسنٹ ادھر ہم نے ورک استعمال کیا ہے تو یہ ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. لیکن پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کی ہم بات کریں کہ آئی واز گوئنگ ٹو ہوم, رائٹ, کیونکہ یہاں ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کیا. اب ہمارے پاس جو تیسری ٹینس ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اب پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے, جو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ہیڈ کے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے کہ آئی ہیڈ گون ٹو لاہور, رائٹ. اب جو ہماری جو لاسٹ ٹینس ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. اب دا کویشچن از رائزنگ ہیئر وائی آئی ہیو ڈسکسڈ دا پریویس لیکچر بیکاز آف دس ٹو اوائڈ دا کنفیوژن. ہم نے اس لیے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو ذہن میں جو ہمارے شک شبہات ہے وہ ہمارے ذہن سے فار اوے ہو جائے. جو ہمارے جس طرح کے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے وہ مجموعہ ہے کہ پرفیکٹ ٹینس میں یہاں استعمال ہوا ہے اور یہاں کنٹینیوس ٹینس کا بھی استعمال ہو چکا ہے. تو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس ٹینس کو کہا جاتے ہیں جس کی انٹروڈکشن کچھ ایسی ہے. اس کی ڈیفینیشن ہے, اگر ہم نے کوئی کام سٹارٹ کیے, اب جیسے کہ میں ایک کام کر رہا تھا لیکن ہم نے جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس میں ہم نے ٹائم کو لازمی مینشن کرنا ہے, رائٹ. اور یہ جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یہ ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں, وہ ہم ڈیلی ہم جو اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, ہم کوئی ایسے وغیرہ لکھتے ہیں تو اس میں یہ زیادہ تر ہماری استعمال ہوتی ہے. تو اس ٹینس کی جو وضاحت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. سو وی ہیو اینڈ وی شوڈ ٹو گیٹ ٹورڈز موو اسکرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ ہم اسکرین کی طرف آ چکے ہیں. ویلکم ٹو ایس کے نالج. So where you are getting knowledge with happiness as well. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim once again. So today we have topic that is tenses lecture and that is related to grammar. So آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ گرامر سے منسلک ہے, تو آج ہم گرامر کی بات کریں گے. اس میں جو ہمارے ٹینسز کا ایک ہم نے ایک سیکوینس سٹارٹ کیا, اس میں ہمارے پاس جو آج کا ٹینسز ہے وہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اس کو کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ پڑھیں گے لرننگ آؤٹس کم. سو what are these topics we will learn on this lecture. So we have different topics. So the first we will discuss about the introduction, and after that we will discuss the method, and the second last we have that is structure and formula. At the last one we have type of sentences. اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس انٹروڈکشن کیا ہے, اس ٹینس کا مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی یوزیج کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس کے میتھڈ کے کون سے طریقے سے ہم اس کے ٹینسز کے جو ہم ایگزامپلس کریں گے وہ کس طریقے سے ہم کر پائیں گے. اور جو ہمارے پاس تیسرا ہے وہ سٹرکچر ہے کہ اس کا جو سٹرکچر کے فارمولے کے کس فارمولے کو ہم مد نظر رکھ کے اس کو ہم نے ریئلائز کرنے, اس کو ہم نے ریممبر کرنے, تاکہ ہم جلدی سے جلدی ہم سینٹینسز بنا سکیں. تو آج جو چوتھی ہمارے پاس ہے وہ ٹائپ آف سینٹینسز ہے. جو ٹائپ آف سینٹینسز ہمیں ڈفرنٹ کائنڈ آف سینٹینسز وی ول ڈسکس ان فردر لیکچر. سو لیٹس موو. سو ٹوڈے ٹاپک وی ہیو دیٹ از انٹروڈکشن. تو سب سے پہلے تو ہمیں انٹروڈکشن کو جاننا لازمی ہے کہ جو ہم ابھی لیکچر سیکھنے والے ہیں, میں پڑھانے والا ہوں, آپ سیکھنے والے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی انٹروڈکشن ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیا چیز ہے, یہ کون سی بلا ہے, ہم اس کو سیکھ پائیں گے.
تو بہت ایزی ہے, بس تھوڑی سی کنسنٹریشن, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. سو بنا ٹائم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں. سو دا فرسٹ ٹاپک وی ہیو دیٹ از پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. سو ایف یو ہرڈ دس نیم سو وی ہیو ٹو نو اباؤٹ دیٹس ون. اگر ہم نے اس کا نام سن لیا تو ہمیں اس کے جاننا بھی ضروری ہے. دا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس, اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو ٹینس بھی کہا جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کام ایکشن اگر شروع ہو جائے اور وہ اس میں اگر ٹائم کا میسر ہو کہ اس ٹائم سے میں نے یہ کام کیا. اب جیسے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا تھا 2 گھنٹے سے, تو یہ جو ٹینس ہے جس میں ٹائم کا جو لازمی مینشن کرنا ہے, یہ اس میں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے. اب ایک کام تو کمپلیٹ ہو رہا ہے پاسٹ میں, لیکن جو ہم اس میں ٹائم اپنے لازمی مینشن کرنے کہ میں 2 گھنٹے سے کھانا کھا رہا تھا, تو یہ اس موقع پہ فار دیٹ مومنٹ فار دیٹ اوکیزن وی ول یوز پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اب ہمارے پاس جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم نے لازمی ریممبر کرنی ہے, کہ کیونکہ اگر ہمیں کوئی چیز کا اسٹرکچر, ہمیں کوئی میپ, اس کا کوئی فارمولہ ہمیں ذہن میں ہو تو ہم اچھے طریقے سے ہم کی سینٹینسز بنا سکتے ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم. اور اس اسٹرکچر کو اگر آپ نے ٹینس کو اسٹرکچر آپ نے ذہن میں اس کو کیپ اٹ ان یور مائنڈ, تو یو ول نیور فارگیٹ دی اسٹرکچر, سو یو ول بی میک اے سینٹینسز ایزیلی. تو سب سے پہلے اس کے جو اسٹرکچر ہے اس میں تو ہمیں سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس بن پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ing آبجیکٹ پلس سنس فار پلس ٹائم, یہ تو اس کا اسٹرکچر ہے. اب دا کویشچن از رائزنگ ہیئر, what does mean by all of them? So the first we have that is subject. It means that doer of action. It means that who is performing action. اب سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ کام کون کر رہا ہے, کون سر انجام پا رہا ہے, اس کام کی جو آنر ہے وہ کون یہ کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہیڈ اور بن, یہ ہیلپنگ ورب ہے. اب ہیڈ پلس بن پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس ing آبجیکٹ سنس فار ٹائم. تو ان چاروں چیزوں کی جو ڈفرینس ہوگی وہ آپ کو سینٹینسز سے آپ کو واضح ہو جائے گا. تو بنا ٹائم ویسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کی طرف. سو دا فرسٹ example we have that is he had been playing cricket Lahore since 2000. اب اس سنٹینس کو جاننا لازمی ہے, اس کی جو میننگ ہے وہ اس میں ہم نے کنسنٹریشن کرنی ہے کہ یہ سنٹینس ہم نے کیسے بنایا ہے, کس طریقے سے بنایا ہے, اس پہ سینس فارق کا ہمیں ڈفرنس کیسے پتہ چلے گا. تو جیسے کہ ہی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آبجیکٹ رائٹ, اور ہیڈ بن ہمارے پاس جو میں آپ کو انسٹرکشن میں کہا گیا کہ ہمارے پاس ہیلپنگ ورب. اب جو ہیڈ یہاں یوز ہو چکا ہے, ہیڈ ہم یوز کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں, لیکن جو ہماری جو آج کا لیکچر ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. تو یہاں پرفیکٹ اور کنٹینیوس کی کمبینیشن اس ٹینس میں کیا گیا ہے. تو ادھر ہم نے ہیڈ بن استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد جہاں بھی کنٹینیوس کی بات کی جائے تو وہاں فرسٹ فارم پلس ing لازمی لکھا جائے گا اور وہاں یوز بھی ہوگا. اور ہمارے پاس جو کرکٹ ہے وہ آبجیکٹ ہے, اور یہاں ہم نے پلیس بھی ریکمینڈ کیے ہیں. پلیس ہم نے اس لیے یوز کیا تاکہ ہمیں اس کی چیز کی بات واضح ہو جائے کہ اس ٹینس کو ہم نے کس طرح یوز کرنے ہیں, اس ٹینس کی کس طرح وضاحت ہوگی. تو اس میں جو لاہور کو ہم نے یوز کیا ہے, لاہور ہمارے پاس پلیس ہے. تو اس میں اب دا کویشچن از رائزنگ ہیئر اگین, وائی آئی ہیو ریٹن ایل کیپیٹل ڈیورنگ دا سینٹینس. اٹس اے ایزیلی کویشچن اینڈ مے بی ہوپ فلی یو آر نوئنگ ایز ویل, بٹ لیکن ایل ایم نے, کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے, پراپر ناؤن کو ہم نے ہمیشہ if we want to write in during the sentence, so we have and we should write capital, right? اوکے, اب یہاں جو کویشچن ہے وہ ہے سنس ہم نے کیوں استعمال کیا. اب سنس اور فار کے تو آپ نے بہت ایزیلی ڈفرینس ہے. سنس ہمیشہ ہم یوز کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز کا پرٹیکولر ٹائم پتہ ہو. اگر ہمیں پرٹیکولر ٹائم نہیں پتہ ہو, جیسے کہ میں نے کہا سنس 2000, اب یہ ہے کہ وہ لاہور گیا تھا, وہ لاہور جا چکا تھا, کب سے 2000 میں, وہ لاہور جا چکا تھا لیکن 2000 میں. اب میں بھی اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہوگی وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو سکتی ہے. بائی ہیومن بینگ وی آر فل آف مسٹیک ایز ویل,
لیکن ہم نے کیونکہ میں جو لینگویج کی طرز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ نے جب دونوں ٹرانسلیشن کرنی ہے تو دونوں کو کمپرومائز نہیں کرنی، دونوں کو کمپیئر نہیں کرنی۔ اگر آپ نے انگلش لینگویج سیکھنی ہے تو آپ نے جسٹ ون لینگویج کو فالو کرنی ڈیورنگ دا اسپیکنگ۔ اگر آپ دونوں کی اسپیکنگ کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو گڑبڑ ہوگی، آپ بہت مشکل درپیش آئیں گے۔ بائی دی وے، سو ہمارے پاس جو نیکسٹ ایگزامپل وی ہیو دیٹ از شی ہیڈ بین رائڈنگ آن بائک فار 3 years۔ اب جو ہے وہ اب ادھر فیمیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گاڑی چلا رہی ہے، وہ گاڑی چلا رہی تھی کب سے؟ 3 years سے، 3 سال سے۔ اب یہاں میں نے فار کا استعمال کیا ہے۔ اب جو فار کا استعمال میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ 3 years پہلے 3 years ago یہ کون سے 3 years ago یہ استعمال کر گاڑی چلا رہی تھی۔ اب کیونکہ جب گاڑی چلا رہے تھے ہم نے کاؤنٹ کیا کہ 3 سال، اب پتہ نہیں ہے کہ 2018 19 20 اس طرح ہے یا اس طرح۔ اگر آپ کو کوئی ٹائم کی لمٹ آپ کو ریممبر نہ ہو تو اسی لیے آسان طریقے، اگر آپ کو کاؤنٹ کرنا پڑے کہ میں 3 سال سے، اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کی ایج کے، اگر ہمیں عموماً ہمیں پتہ ہوتے تو ہم اس میں جو ہماری جو اسپیسیفک ٹائم ہوتی ہیں، جو ایئر ہوتی ہیں، ہم بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں نہیں پتہ، ہم کہتے جیسے کہ ہم بچوں سے پوچھے کہتے ہیں یہ 4 سال کا ہے، سو فار دیٹ مومنٹ وی ول یوز فار، از رائٹ۔ اب جو ہمارے پاس جو تیسری اگزامپل ہے وہ ہے وی ہیڈ بین پلکنگ فلاور فار یو سنس 2013، از رائٹ۔ اور ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دے ہیڈ بین لرننگ انگلش گرامر سنس ٹیوزڈے۔ اب یہاں ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر دے ہیڈ بین لرننگ، وہ سیکھ چکے تھے کب سے؟ ٹیوزڈے سے وہ سیکھ چکے تھے، از رائٹ۔ اب ہمارے پاس جو لاسٹ ایگزامپل ہے وہ ہے فاطمہ ہیڈ بین کوکنگ رائس، کیونکہ وہ فاطمہ جو تھی وہ رائس پکا رہی تھی کب سے؟ 2020۔ یہ ہم نے سنس کا استعمال کیا۔ اگر جہاں آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے تو کاؤنٹ کے لیے آپ فار کا استعمال کریں کیونکہ یہ پریپوزیشن ہے، اور اگر سنس کی ضرورت پڑے تو وہاں آپ نے پارٹیکولر ٹائم کو لازمی مینشن کرنا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ڈفرینس ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن وی شوڈ ٹو اینڈ وی ہیو ٹو ڈو پریکٹس سو وی ول اوائڈ ٹو ڈفرنٹ ایشو انشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ سلائڈ تھی وہ یہ ہے ٹائپس آف سینٹینسز۔ اب ہمارے پاس ڈفرنٹ کائنڈ آف سینٹینسز ہم یوز کرتے ہیں۔ اب اس سینٹینسز کو میں اسی لیے ٹینسز کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات واضح ہو جائے کہ پازیٹیو سینٹینسز میں اور نیگیٹیو سینٹینسز میں اور انٹروگیٹیو سینٹینسز میں کیا فرق ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور ٹائپ بھی، اس کو ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ وہ اس پہ الگ چیز لیکچر انشاءاللہ ریڈی کروں گا فار یو۔ سو انشاءاللہ you will and we will avoid to different issues about the types of sentences. So the first we have that is positive sentences. اب positive sentences کسے کہا جاتا ہے؟ positive sentences وہ sentence ہوتی ہے جس میں ہمیں ایک statement پیش کیا جائے، جس میں ہمیں ایک پازیٹیو کی بات کی جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لازمی کرنے، اپنے کوئی جس کو ہم پولائٹ ایکسنٹ وہی کہتے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کہا جاتا ہے کہ یو ول گو ٹو لاہور مسٹ، so it's a positive sentence. If you don't want to go to Lahore, so you can say I don't want to go Lahore, is right. اب یہاں جو ہم نے یوز کرنے ہیں وہ یہ کہ I had going to Islam Abad since morning۔ اب جو نیگیٹو سینٹینسز ہیں، نیگیٹو سینٹینسز میں ہم ہمیشہ we will perpetually it means that's always talking about the negativity، نفی کی بات ہم کریں گے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ کام ہم نہیں کر چکے تھے، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں جو ہم نے سینٹینس یوز کیے ہیں وہ ہم نے we hadn't been buying shoes since 2015، کہ وہ ہم نے جوتے خریدے ہی نہیں تھے، کب سے؟ 2015 میں ہم نے خریدے ہی نہیں تھے۔ یہ نگیٹیوٹی کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ جو پازیٹیو سینٹینسز ہوتی ہے، جو نیگیٹیو سینٹینسز ہوتی ہے ہماری ڈیلی لائف میں عموماً یوز ہوتی ہیں۔ اب جہاں اگر بات کی جائے کوئی نیگیٹیو انٹروگیٹیو سینٹینسز کی، تو انٹروگیٹیو سینٹینسز کی تب ہم بات جاتے ہیں جب ہم پھنس جاتے ہیں کسی نہ کسی موقع پہ۔ اب ہم کون سے طریقہ مطلب جہاں ہم پھنس جاتے ہیں، تو وہ انٹروگیٹیو کے بھی 2 ٹائپس ہیں۔
سو ہمارے پاس جو سب سے پہلی ٹائپ سے وہ ہے کنفرمیٹیو سینٹینسز. اب کنفرمیٹیو سینٹینسز کیا چیز ہوتی ہے, یہ کون سی بلا ہے, لیکن کنفرمیٹیو سینٹینسز وہ سینٹینسز ہوتی ہیں جو ہمیں کنفرم چیز کرتی ہے کہ یہ ود ان یس اور نو. اٹس مین دیٹ اٹ شوز دا کمانڈ ان دی فارم آف یس اور نو, کہ ہمیں یہ بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیے یا نہیں کرنا. اب نیچے اس کی اگزامپل ہے, آپ کی انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی. Had he been riding bike since morning? Had he been riding bike since morning? So if you did, اگر آپ نے کیا ہے, so you will reply to him or to her, yes he had. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نو میں سمپل آنسر دے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو لاسٹ ٹائپ سے وہ ہے انفارمیٹیو سینٹینسز. اب انفارمیٹیو سینٹینسز سے یہی واضح ہوتی ہے ورڈ سے کہ ہمیں انفارمیشن دیتی ہے, کیونکہ اٹ گیوز انفارمیشن مور دین مور, رائٹ. اور ہمیشہ انفارمیشن اگر سینٹینس پوچھی جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ ڈبلیو ایچ کی ریپرزینٹ ہوگی. اب ڈبلیو ایچ کیا چیز ہے؟ ڈبلیو ایچ وہ چیز ہے کہ اس سے کویشچن بنتے ہیں زیادہ تر, واٹ, ہاؤ, وین, ویئر, ان سارے سینٹینسز جو سوال سے پہلے لگائے جاتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ ہوگا انڈیکیشن, یہ ہمیں یہ ملے گی کہ انفارمیٹیو سینٹینسز کی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات یہ کہ ویئر ہیڈ یو بین گوئنگ سنس یسٹرڈے. اب اس کے کہ آپ کل کہاں جا رہے تھے, رائٹ, سنس یسٹرڈے, کہ آپ کل کہاں جا رہے تھے, کل سے آپ کہاں جا رہے تھے. سو دا آنسر ول بی آئی ہیڈ بین گوئنگ ٹو انکل ہوم. اس کے ساتھ آپ نے اگر سنس یوز کیا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے یوز نہیں کیا, میں نے کہ میں آئی وانٹ ٹو نو دیٹس ہاؤ وی ول یوز دیر اینڈ آر یو ڈوئنگ, آر یو کنفیوزنگ دیر. اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو اس کے ساتھ آپ سنس فار یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں نے بائی مسٹیک کہہ سکتے ہیں, ویسے بھی میں استعمال نہیں کیا. Okay, so that thanks to give us time and thank you so much. You have to spend with a precious time. So inshallah I will back with new lesson. Till then, take care. Assalamu alaikum.